بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردارو، اٹھو، اٹھ کر نماز ادا کر، اللہ کے آگے گردنیں جھکا لے، کھول کے تیگ چشمے دل آتا ہے نہ تو کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ اپنے آگے گردن جھکانا ہے، معافی مانگنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے۔ تو اٹھو، اٹھ کر مسجدوں کو آباد کرو، پارکوں کو آباد کرو، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ تو گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے، نوافل بھی ادا کیا کرو، سنتوں کو باقاعدگی سے پڑھا کرو۔ جو سنتوں اور نوافل میں سستی کرتا ہے وہ سمجھو ہر کام میں سستی کرتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے آگے گردنیں جھکانا، رکوع اور سجود اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو یہ اس میں سستی، پھر سارے کاموں میں سمجھو کہ وہ سستی کرتا ہے۔ تو دوستو برخوردارو، گردنیں جھکانے کے بعد، سجدہ ریز ہونے کے بعد، یا کبیرو، اللہ کے ناموں کا ورد کرو۔ اگر تندرست اور توانا رہنا ہے تو کس کو زیادہ پکارو؟ اللہ کو، اور اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت رکھو۔ اللہ کے ناموں کا ورد کرو، اور جس کو اللہ زیادہ، اللہ کا حبیب اللہ پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بنی ہے، اس میں اگر آپ کو کمی بیشی کریں گے تو سمجھو پھر نقصان ہے، آپ پھر کمی بیشیوں میں ہی جائیں گے۔ زیادہ اللہ والے جو بنتے ہیں نا، اللہ والے، اللہ کہتا ہے اللہ والوں کا بن وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ بزرگان دین۔ یہاں بھی اگر کوئی معافی ملتی ہے نا تو اللہ کے نبی کے صدقے ہی معافی ملتی ہے۔ دنیا کا آغاز، اس خواب کا آغاز بھی اللہ کے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ دے کر ہی معافی ملی تھی۔ یا اللہ، جب لغزش ہو گئی اس درخت کے پاس، اللہ نے منع کیا، تو پھر جب لغزش ہوئی تو زمین پر بھیجا گیا، تو کتنے 100 سال پھرتے رہے۔ معافی کب ملی؟ اس خواب والی دنیا میں معافی کب ملی؟ جب اللہ کے حبیب کا واسطہ ڈالا، یا اللہ مجھے اس نام کے صدقے، جو تیرے نام ہے، نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ مجھے اس نام کے صدقے معاف کر دے۔ یہ خواب والی دنیا بھی وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو جب حقیقت والی دنیا میں آنا ہے نا، قیامت میں افراتفری کا سما ہوگا، نبی، ولی، والدین سب پریشان ہوں گے، تو کن کے پاس جانا پڑے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان کے وسیلے کے ساتھ ہی اس دن کا بھی آغاز ہونا ہے۔ تو اس دن خواب والی جو زندگی ہے، اس میں بھی اللہ کے حبیب کے صدقے ہی معافی ملی تھی۔ تو دوستو برخوردارو، دوسرے راستے اختیار کرنا چھوڑ دو، یہ جو بحث کرتے ہو اس کو بھی چھوڑ دو، اور یہ جو منظور جیل می کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور اس کی بات سنتے ہو بابوں کی، یہ بھی چھوڑ دو۔ کن سے یہ آپ کے پاس باتیں آئی ہیں؟ ان نیک لوگوں، ولیوں کے ذریعے ہی ہمارے ساتھ ساری باتیں آئی ہیں، اس لیے ان کو کچھ کہنا چھوڑ دو۔ عام بندے کو کچھ کہو گے تو پکڑے جاؤ گے، چل جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کو کچھ کہا جائے، یہ اللہ سے جنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو نماز کے بعد، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اگر قبر میں پہچان کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وگرنہ قبر میں منہ دیکھتے رہ جاؤ گے
جب فرشتہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کون ہے؟ نام لیں گے، فرشتہ نام لے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زیارت کر رہا ہے قبر میں۔ دنیا میں ان کو کیا کہتا تھا، کس حیثیت سے ان کو دیکھتا تھا؟ پھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو گے۔ آج درود و سلام کی کثرت کر لے، یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے بھی کوئی پڑھے، دل سے پڑھے یا ویسے پڑھ لے، یہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے دوستو برخوردارو، درود و سلام کی کثرت کیا کرو۔ اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔